اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارک سبا کی آیت نمبر 146 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس آیت میں خداوند متعال امت مسلمہ کو الہی فرامین کو پورا کرنے کے لیے قیام کی طرف دعوت دے رہی ہے، یعنی پروردگار امت مسلمہ سے درخواست کر رہا ہے، اے لوگوں، اس لیے کہ پروردگار کا کہا ہوا سماج میں پورا ہو جائے، اکیلے اٹھ کھڑے ہو یا دو لوگ اٹھ کھڑے ہو، مراد دو لوگوں سے دو لوگ نہیں بلکہ ایک گروہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مشن میں آ کر ایک حصہ بن جائیں جو مشن پروردگار کی خواست کو اور اس کی چاہت کو معاشرے میں پورا کرنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ خداوند متعال کی چاہت کے اوپر کھڑا ہونا، چاہے اکیلے ہو چاہے گروپ کی صورت میں ہو، کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ کچھ کام معاشرے میں فردی طور کے اوپر کیے جائیں۔ ایک انسان کبھی کبھی اکیلا معاشرے کے اندر اتنا مؤثر ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی تنظیمیں وہ اثر نہیں رکھتی، بڑے بڑے حکومتی نظام وہ تاثیر نہیں رکھتے ہیں۔ گرچہ ماننا یہی ہے کہ اگر کوئی کام نظام مند ہوتا ہے، کوئی کام تشکیلاتی ہوتا ہے، کوئی کام گروپ وائز ہوتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، آؤٹ پٹ اس کا زیادہ نکل کے آتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ فردی طور کے اوپر کام کرنا اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ یہ آیت بخوبی اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ دونوں طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان فردی طور پر معاشرے کی اصلاح کرے، اور اسی طرح پہ ضرورت ہے کہ گروپ بنا کر بھی معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ خداوند متعال اس کے بعد فرماتا ہے ثم تتفکرون، جب آپس میں آ کے گروپ بنا لو یا اکیلے ہی ہو، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پہلے صحیح سے آ کے غور و فکر کرو۔ اللہ اکبر! یعنی آج دنیا تمام محنتوں کے بعد جن نتائج تک پہنچ رہی ہے، پروردگار 1400 سال پہلے ان تمام چیزوں کو بیان کر چکا ہے۔ آج دنیا اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ کسی بھی ورک سے پہلے ایک پلان ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ہر ورک سے پہلے آپ کو ایک پلان بنانا ہے، آپ کو ایک پروجیکٹ بنانا ہے، اور بغیر پلان کے اگر آپ کسی کام میں قدم رکھیں گے تو یہ آپ کا کام فیل ہے۔ یہ پہلے ہی سے پتہ ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا، اس کا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ عزیزوں، خداوند متعال قرآن میں دعوت دے رہا ہے ثم تتفکرون، آؤ فکر کرو، غور کرو، یعنی پلان بناؤ، پروجیکٹ بناؤ۔ پہلے غور کرو، یعنی مرحلہ فکر عمل کے اوپر مقدم ہے۔ تو پہلے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس کام کے فائدے کیا ہوں گے، اس کام کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کام کے نتائج کیا حاصل ہوں گے۔ اگر ہم خود آ کے ان تمام سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو وہ لوگ جو معاشرے میں ہم سے پہلے اتر کے کام کر رہے ہیں، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور پلان کریں، اور پلان کرنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ قبلہ یہ کام اتنا مفید ہے، یہ کام ایسے کیا جا سکتا ہے، ہم نے پہلے اس پہ کام کیا ہے، یہ نتائج ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ تو بہرحال امت اسلامی کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اقتدار پانا چاہتی ہے، اگر وہ کمال تک پہنچنا چاہتی ہے، اگر وہ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اسلام بہترین نظام ہے،
اور اسلام کے پاس ہماری ہر مشکل کا جواب ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی مشکل کے جواب کو اسلام سے نکال نہ پائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر حقیقت کی اینک لگا کے دیکھا جائے تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اسلام نے ہماری ہر مشکل کا مسئلہ اور جواب اپنے اندر آ کے رکھا ہے، تبھی تو آ کے آواز دی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہٰذا ہمارے ناظرین اس بات کی طرف غور کریں کہ کبھی اکیلے خدا کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور کبھی ایک گروپ بنا کے 2 لوگوں کا، 3 لوگوں کا، 4 لوگوں کا، 10 لوگوں کا آئیں، سماج میں، معاشرے میں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے سوچیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو معاشرے میں ایک نیک کام اور ایک اچھا کام کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیں اور پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق دے۔ کوشش کریں ان لوگوں سے جڑیں جو معاشرے میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی اصلاحی مشن آگے چلا رہے ہیں۔ اگر ہم ان سے آگے جڑتے ہیں اور ان کے شانہ بہ شانہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بے شک پروردگار ہمیں توفیق دے گا کہ ہم فردی طور پر بھی کوئی کام کر پائیں اور سماجی طور پر بھی کوئی کام کر پائیں۔ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ان افراد میں شامل کرے جو خدا کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔